اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات چل نکلی فارمل ڈیفیکٹس اینڈ ادر سفیشینٹ ریزنز کے حوالے سے، جو کہ آرڈر 23 رول 1 کی سب رول 2 کے اندر انٹرپریٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آرڈر 23 رول 1 واضح کر دیتا ہے کہ پلینٹف کسی بھی وقت اپنا سوٹ واپس لے سکتا ہے جو اس نے کسی ایک ڈیفینڈنٹ یا ایک سے زائد ڈیفینڈنٹس کے خلاف فائل کیا ہے، یا اپنے دعوے کا کوئی ایک حصہ چھوڑ سکتا ہے، ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، اور اگر عدالت کو یہ یقین ہو کہ وہ دعویٰ کسی ضابطہ جاتی نقص یعنی فارمل ڈیفیکٹ کی وجہ سے حل نہیں ہو سکے گا، اس میں court is satisfied that the suit must fail by reason of some formal defect. formal defect کا لفظ آ گیا، یا عدالت کے پاس ایسی وجوہات ہوں جس پر اس دعوے کے کسی جز یا مکمل طور پر مقدمہ دائر کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اس میں ورڈ استعمال کیا گیا ہے that there are other sufficient grounds for allowing the plaintiff to institute a fresh suit۔ اب دو چیزیں جو زور طلب ہیں وہ ہے فارمل ڈیفیکٹ اینڈ ادر sufficient reasons, sufficient grounds۔ اب ہم اگر بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو یاد رکھیے گا کہ عدالت کے پاس ایسی sufficient grounds ہوں جن پر متنازعہ شے یا دعویٰ کے کسی جز کے بارے میں مقدمہ دائر کرنے کی اجازت دے سکتی، دین عدالت کسی بھی مناسب شرط کے تحت مدعی کو اپنا دعویٰ واپس لینے اور دعوے کے کسی حصے کو سیٹل کرنے کی اجازت دے سکتی ہے، اور یہ اجازت دے سکتی ہے کہ وہ ترک کردہ متنازعہ چیز یا جز کی بابت نیا دعویٰ دائر کر سکتا ہے، اور اگر مدعی نے عدالت کی اجازت کے بغیر مقدمہ واپس لیا ہے یا اپنے دعوے کا کوئی جز سیٹل کیا ہے تو ایسی صورت میں اس متنازعہ چیز یا اس جز کے بارے میں نیا دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے جو زیر بحث بات رہی ہم دوستوں کے وہ تھا فارمل ڈیفیکٹ اینڈ ادر سفیشینٹ گراؤنڈز۔ یاد رکھیے گا کہ فارمل ڈیفیکٹ کا جو لفظ ہے اس فارمل باضابطہ نقص کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ضابطے کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ فارمل ڈیفیکٹس کی وجہ سے مقدمے کے جو حالات و واقعات اور جو حقائق ہوتے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ فارمل ڈیفیکٹ اگر کوئی پارٹی جوائننگ سے رہ گئی ہو یا مس جوائننگ میں رہ گئی ہو یا غلط جوائن ہو گئی ہو تو یہ ایک ایسا فارمل ڈیفیکٹ ہے جس کی بنیاد پر کسی بھی دعوے کو خارج کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ فارمل ڈیفیکٹ آ گیا۔ فارمل ڈیفیکٹ کو درست کرنے کی اجازت اس طرح دی جا سکتی ہے کہ پلینٹ کے اندر ترمیم کرنا جو ہے وہ اس حد تک ہو کہ اس سے روٹ آف دا سوٹ ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اس حوالے سے 1986 CLC پیج 13 ہمیں انٹرپریٹ کرتی ہے اور یہ بیس کرتی ہے PLD 1966 کراچی ہائی کورٹ پیج 356 پہ، اور PLD 1982 سپریم کورٹ پیج 254 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اس کے بعد جو ادر سفیشینٹ ریزنز ہیں، معقول وجوہات کی تعبیر جو رول 1 کے سب رول 2 اس کی کلاس A میں جو ہے کوئی سفیشینٹ ریزن مناسب وجوہات جو ہیں وہ عدالت اڈاپٹ کر سکتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھنا چاہیں فارمل ڈیفیکٹ کی
حوالے سے اس کی کیا میننگ، لیگل میننگ کیا بنتے ہیں. Term formal defect refers to a defect in the form prescribed by law, and it always gives liberal meaning. Defect should be such as may not be going to the root of the case or affecting its merits. یعنی نہ ہی مقدمے کی روٹ کو ڈسٹرب کر رہے ہوں اور نہ ہی مقدمے کے میرٹس کو ڈسٹرب کر رہے ہوں. ان کو ہم کیا کہیں گے؟ فارمل ڈیفیکٹ. اس حوالے سے 2009 سی ایل سی پیج 1295 ہمیں انٹرپریٹ کرتی ہے، اور بلیک لا ڈکشنری کے حوالے سے ٹرم فارمل ڈیفیکٹ ریلیٹس ٹو دا میٹرز آف فارم used in the pleadings, indictments, affidavits, conveyance, and related to mood and form of style of expressing the facts involved in the suit. اور اس بات کو پاکستان میں ایک کیس لا میں باقاعدہ انٹرپریٹ کیا گیا، جو کہ 1986 سی ایل سی پیج 1316 میں انٹرپریٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ایک وضاحت کر دی گئی کہ permission can only be granted to remove a defect which is apparent or formal. If it is latent and touches the merits of the case, then permission to withdraw the suit on the score فارمل ڈیفیکٹ کو. اگر روٹس اور میرٹس ڈسٹرب ہو رہے ہیں، فارمل ڈیفیکٹ نہیں ہے. 2001 کے سی ایم آر پیج 148 جو بنیاد باندھتی ہے 1972 سی ایم آر پیج 203 کے ساتھ. تو دوستو اذان کا وقت ہوا ہے، دوبارہ ملتے ہیں. تھینک یو.